آدمی ثواب کا حریص بن جائے، جہاں کہیں سے کوئی ایک نیکی ملنے کی توقع ہو، اس ایک نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس ایک نیکی کے لیے اپنے آپ کو تڑپا دے۔ یہ پہلا حصہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں جانا ہوا میرا 2-3 سال پہلے۔ تو ایک بڑے عالم تھے، میری ان سے اچھی خاصی دوستی رہی کافی عرصے تک، ابھی بھی ہے۔ تو ملاقات ہوئی، تو میں چونکہ نماز پڑھاتا ہوں تو نماز پڑھانے والا امام عام طور پہ آگے کھڑا ہوتا ہے، اور زمانے سے نماز پڑھاتا ہوں تو مجھے ان چیزوں کا استحضار رہتا نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اساتذہ نے فرمایا تھا کہ مشکات کا مطالعہ رکھا کریں، لیکن اس کا بھی کوئی ایسا ترتیب نہ بن سکی۔ جو ضرورت کی چیزیں تھیں بس شروع سے مطالعہ کیا، پھر شروع سے اس طریقے سے کرتے کرتے وقت گزر گیا۔ تو کافی عرصے سے ایک بات ذہن سے نکل گئی تھی، تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، کافی دیر تک بیٹھک ہوئی۔ تو صبح سے لے کے ظہر تک کا وقت ہو گیا۔ تو ظہر کے وقت ہم دونوں مسجد میں پہنچے، نماز کا وقت، نماز ہونے والی تھی۔ تو مسجد میں ہم الٹے دروازے سے داخل ہوئے، جو الٹی طرف والا دروازہ ہوتا ہے اس طرف سے ہم داخل ہوئے، اور پہلی صف میں جگہ مل رہی تھی تو وہاں کھڑا ہونے کی میں نے کوشش کی۔ تو بے تکلف دوست نے میرا بازو پکڑا اور لے کے آگے نکل گیا۔ میں نے کہا وہاں کہاں جاتے، یہاں جگہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ بھئی دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں، دائیں طرف کا ثواب زیادہ ہے، دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں، دائیں طرف کا ثواب زیادہ ہے۔ چنانچہ بڑی اچھا لگا کہ کیوں اتنی نیکیوں کی فکر نہیں ہے۔ مشکات لے کے نا، ہم لوگ جب دین میں داخل ہو جاتے ہیں نا، دنیاوی کاموں سے توبہ کر کے، غلطیاں کوتاہیوں سے توبہ کر کے، اللہ سے معافی مانگ کے، تو سب سے پہلا امپیکٹ ہمارے اوپر جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی اہمیت ہمارے دل سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تباہی ہے۔ یعنی نبی، لیکن جو شخص نیکیوں کا حریص ہو جاتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ یہ چھوٹی نیکی ہے بڑی نیکی ہے، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی عمل چھوٹا ہے کوئی عمل بڑا ہے، بلکہ وہ اللہ کا نام لے کے اس عمل کو شروع کرتا ہے۔ تو ایسے ہی جو آواز، جیسے نماز کے بعد تسبیحات فاطمی، ایک مرتبہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب جن کا تعلق جماعت سے تھا، تبلیغی جماعت سے تھا، تو انہوں نے، ہم کچھ طلباء بیٹھے ہوئے تھے تو ہم سے پوچھا نماز کے بعد کی سنتیں کیا ہیں، نماز کے بعد کی سنتیں کیا ہیں، آپ ذرا بتائیں گے؟ تو ان کا انداز تھوڑا، چونکہ بڑی عمر کے تھے تو انداز ان کا تھوڑا یہ تھا، تھوڑا تلخ انداز تھا، تھوڑا غصے والا مزاج تھا۔ تم کو بتایا جی نماز کے بعد کی سنت ہے کہ تسبیحات فاطمی پڑھی جائے، تسبیحات فاطمی ادا کی جائے اور دعا مانگ کے اٹھا جائے، نماز کی سنت ہے۔ بعد اب دعا کی جائے، اس سے پہلے کسی سے کلام نہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ، تو نماز کی سنت ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے میں نے تو دیکھا کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، غصے ہوتا، آپ نے ہم سے مسئلہ پوچھا یا ہمیں حالات بتا رہے ہیں آپ؟ تو جب خیر وہ تو غصے ہوئے اور اٹھ کے چلے گئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بابا جی نے بات بڑے کام کی کہ لوگ تو کرتے نہیں، ہمیں ہی کہا اور ہم نے واقعتاً نہیں کیا۔
کہ نماز کے بعد تسبیحات فاطمیہ کتنا چھوٹا سا تھوڑی دیر کا عمل، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینا، انفرادی دعا ہے۔ اس کے اوپر ہم سب کی بحث ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے۔ نفل جو بقیہ نماز مکمل ہوئی، جو بقیہ نماز مکمل ہونے کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے، انفرادی دعا بھی نہیں ہے۔ کہاں سے آ گیا؟ انفرادی دعا تو مانگنی چاہیے نا، کہ ہر عبادت کے بعد دعا ہے، ہر عبادت کے بعد اجتماعی انفرادی دعا ہے، لیکن ہر عبادت کے بعد دعا ہے، اور دعا مقبول عبادہ، ہر نماز کے، ہر عبادت کے آخر میں دعا اس کا مغز ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، مغز کے بغیر تو پوری نہیں ہو سکتی۔ کہ مغز کے بغیر کوئی انسان چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ دماغ کے بغیر کوئی انسان چل رہا ہو؟ جی، بیویوں کی بات نہیں کر رہا میں، ویسے بات کر رہا ہوں۔ تو جیسے مغز ہے عبادت کا دعا ہے، تو ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ تو سب سے پہلا عمل تقویٰ کا، کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بھی حریص ہو جائیں۔ بڑی نیکیوں کی حرص تو ہو، البتہ چھوٹی نیکیوں کے بھی حریص ہو جائیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، موجودہ وقت کے تمام اکابرین، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، شیخ سلیم اللہ خان صاحب اور دیگر حضرات، یہ سب ان کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، سمجھ لیں۔ اور کتنے بڑے بڑے مفتی رضی صاحب، مفتی ولی صاحب، مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب، اور کتنے بڑے بڑے اکابرین حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کی مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ اور یعنی اتنا بڑا، یعنی اتنی بڑی تعداد کے اندر اکابرین آج کسی کی مجلس میں شریک نہیں ہوتے۔ وقت نہیں ہے، وہ ہزاروں آزاد ہوتے ہیں، لیکن یہ حضرات وقت نکال کے آتے ان کی مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ اور خود مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب کا عمل کیا تھا، فرماتے تھے کہیں جاتا ہوں، کہیں بھی جاتا ہوں، کسی بھی مسجد میں اگر کوئی درس قرآن دے رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے شریک ضرور ہو جاتا ہوں، کہ کہیں اس مجلس کی جو برکات ہیں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ چاہے کوئی طالب علم درس قرآن دے رہا ہو، یا چاہے کوئی بڑا درس قرآن دے رہا ہو، کوئی کہیں تعلیم ہو رہی ہو، تھوڑا سا وقت ہو تو شریک ہو جاتا ہوں۔ وقت نہ ہو تو بات کی بات، لیکن تھوڑا سا وقت ہو تو شریک ہو جاتا ہوں، کہ اس مجلس کی برکات مجھے مل جائے، کہ نیکی کا حریص ہو جائے آدمی۔ جو شخص نیکی کا حریص ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کو بھرنا شروع کرتے ہیں۔ ہم نام اعمال کو نہیں بھر سکتے، لیکن جو بندہ نیکی کرنے کا حریص ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دامن کو خالی نہیں چھوڑتے۔ حاتم طائی کا نام سنا ہوگا، نیکی کرنے کا حریص تھا، اللہ نے آج تک نام اس کا زندہ رکھا۔ اسی طریقے سے کئی نام آپ نے سنے، جو نیکی کرنے کا حریص ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ تو تقویٰ کا سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ ہم نیکی کرنے کے حریص بن جائیں۔ اتنی زیادہ کیسے پوری کریں گے بھائی؟ سب کس نے کرنے کو کہا؟ سب ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں جی، کھانے کے درمیان کی اگر دعائیں اکٹھی کریں تو 50-60 دعائیں، تو کھانا کھاتے کھاتے تو شام ہی ہو جائے گی، 50-60 دعائیں پڑھیں گے تو یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں، لیکن پڑھے تو چھوٹی سی سنت ہے جی، یہ کون سی جو سنت ہے؟ مستحب ہے، سنت واجب ہے، کون سی سنت؟ چھوڑو بھائی، ہمارے نبی نے کیا نا، جو ہمارے نبی نے کیا تو بس ہو گیا، کام پورا ہو گیا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سب کو پتہ ہے۔ اشراق کی نماز پڑھنا ہے، چاس کی نماز پڑھنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ راتیں لمبی ہیں، جلدی سو جاتے ہیں، 3 بجے 4 بجے خود ہی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تھوڑی سی مشقت کر کے اس نیکی کو حاصل کریں۔
اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں جو ہم جیسے بازار میں داخل ہوں، جب بازار میں یہ ہم بازار میں جاتے ہیں، دودھ لینے جاتے ہیں، دہی لینے جاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس طرح کلمہ توحید جو ہے چوتھا کلمہ ہے، یہ کلمہ اگر پڑھ لیا جائے، یہ کلمہ اگر پڑھ لیا جائے تو 4 لاکھ نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اتنی بڑی دعا، چھوٹی سی، اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اجر۔ ہاں جی، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک جو شخص چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی نیکیاں کرنے کی توفیق زیادہ دیتے ہیں۔ تو چھوٹا سا کام دین کا، تو چھوٹا سا معاملہ دین کا، اس کو کرنے کا جو شخص حریص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ